ہمارا آج کا یہ معاشرہ ناانصافی، مہنگائی، مایوسی اور نا اتفاقی کا شکار ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ اس اندھیرے میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو میرے معزز سامعین، یاد رکھیے گا، میرے رسول کی سیرت وہ روشنی ہے، وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشن کرتی ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتی ہے، جو اس بکھری امت کو اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ معزز بہنوں، معزز بھائیوں، میرا آج کا پیغام سیرت نبی اور آج کے دور کے مسائل۔ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ملت کن مشکلات کا شکار ہے اور ان مشکلات کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین، جب میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت یہ مکہ ظلم و جبر، سود اور قبائلی تعصب میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو میرے رسول نے ایک ایسا نظام دیا جو نظام اخوت، مساوات اور عدل پر مبنی تھا، ایسا نظام جو ظلمتوں میں ایک چراغ کی مانند تھا۔ میرے معزز سامعین، ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہم نے سیرت رسول کو چھوڑ کر سورت رسول کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے ہیں، حالانکہ امت بالکل اچھی طرح یہ جانتی ہے کہ سیرت رسول ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے واضح قرآن مجید میں اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا حبیب، یہ جو معاشرہ، یہ جو عالمین تعصب کا شکار ہیں، نسلی تعصب کا شکار ہیں، قومی تعصب کا شکار ہیں، یہ جو معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے، ظلم و جبر کا بازار سرگرم ہے، اس معاشرے میں، اس عالمین کے لیے میں تجھے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ میرے معزز سامعین، بہت بڑا میسج، بہت بڑا پیغام۔ میرے رسول کی سیرت رحمت ہے اس معاشرے کے لیے، رحمت ہے عالمین کے لیے۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس غربت و افلاس سے کیسے جان چھڑائیں؟ تو آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ جو صدقہ ہے، صدقہ یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ میرے معزز سامعین، ہم نے صدقہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس قوم کو نسلی تعصب، قومی تعصب سے کیسے پاک کریں؟ تو آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ میں نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ نا امیدی، یہ مایوسی کیسے مٹائیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ ہے میرے رسول کی سیرت۔ خدا کی قسم، نوجوان دوستو، میرے معزز بھائیوں، میرے معزز بہنوں، سیرت رسول کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اسلام کی بنیاد ہمیشہ نوجوانوں کے کندھوں پہ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب سرور کائنات شب ہجرت جانے لگے تو نوجوان علی آپ کے بستر پر لیٹ گئے، آپ کے بستر پر لیٹے ہیں۔ یہ قربانی، دیکھیے، یاد کیجئے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی بلکہ ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا کہ نوجوان اگر حق پر ڈٹ جائیں تو وہ اس دنیا کی تاریخ کو رقم کر سکتے ہیں، تاریخ بدل سکتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، میرے معزز بھائیوں، میری معزز بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت رسول صرف کتابوں میں نہ پڑھیں، کتابوں میں مطالعہ نہ کریں، بلکہ سیرت رسول کو اپنے گھروں پر، اپنے معاشرے پر، اپنے کاروبار پر، اپنے بچوں پر، اپنے رشتوں پر، سب پر ہم سیرت رسول کو نافذ کریں۔ جب ہم یہ قدم اٹھا لیں گے تو یہ معاشرہ، غربت بھی ختم ہو جائے گی، اس معاشرے سے مایوسی بھی ختم ہو جائے گی، نسلی تعصب بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ امت جس کا شرازہ بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکی ہے، یہ بھی یکجا ہو جائے گی۔